أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب تبارک و تعالی کی ہم پر بے پناہ نوازش ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ البقرہ کی 228ویں آیت ہے. آیت نمبر 222 ہے. پروردگار اس آیت میں فرماتا ہے والمطلقات، وہ عورتیں جن پر طلاق واقع ہو گئی، یعنی شوہر نے طلاق دی. جب شوہر طلاق دے دیتا ہے تو بیوی مطلقہ ہو جاتی ہے. عورت کیا ہو جاتی ہے؟ مطلقہ، انگریزی میں ڈیورسی. اب مرد کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے مطلق. مطلق کا معنی ڈیورسر، طلاق دینے والا. طلاق دینے والا مرد. طلاق جس پر واقع ہوتی ہے وہ ہے عورت. تو عورت کو طلاق واقع ہو جانے کے بعد مطلقہ عورت کہتے ہیں. تو جو عورتیں مطلقہ ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ پروردگار نے کہا یتربصن، عورتیں انتظار کریں گی، بِأَنفُسِهِنَّ، خود ہی اپنے آپ انتظار کریں گی، ثلاثة قروء، 3 ماہواری. یہ قروء قرؤن کی جمع ہے. قرؤن ایک ایسا لفظ ہے جس کے 2 معنی نکلتے ہیں. قرؤن حیض کو بھی کہتے ہیں، قرؤن طہر کو بھی کہتے ہیں. عورت کی 2 حالتیں، جب وہ ناپاک ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ حیض کی حالت میں ہے، اور جب پاک رہتی ہے، نماز ادا کر سکتی ہے، روزہ رکھتی ہے، تو اس حالت کو کہتے ہیں حالت طہر. طہر کی حالت اور حیض کی حالت. تو 3 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں 3 قروء کا مطلب 3 حیض ہیں، جبکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ 3 قروء کا مطلب 3 طہر ہے. اب شافعی مسلک اسے میں سمجھاؤں تو یہاں پر اکثریت حنفیوں کی ہے.
لہٰذا میں حنفی مذہب کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ 3 حیض عورت انتظار کرے گی تو انتظار کیوں کرے گی؟ یعنی اتنی مدت میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اور اس مدت کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں عدت۔ تو عورت عدت گزارے گی، عدت اپنائے گی یا عدت میں رہے گی۔ تو عدت کی مدت کیا ہے؟ عدت کی مدت ہے 3 حیض 3 ماہواری۔ اب یہ 3 ماہواری ہیں تو ایک حکم یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو پہلے عورت کی حالت پہ غور کرے کہ عورت پاکی کی حالت میں ہے یا ناپاکی کی حالت میں۔ ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا ناجائز۔ ہمارے نوجوان اس بات کو نہیں جانتے۔ تو ایک عمر رسید آدمی نے اعتراض کیا، نوجوان نہیں جانتے، آپ صرف نوجوانوں کو یہ فضیلت دیتے ہیں، ہم بوڑھے ہیں ہم بھی نہیں جانتے، یہ فضیلت انہی کو آپ دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نوجوانوں کے ساتھ بہت سے بزرگ حضرات، بوڑھے حضرات، ان کو بھی یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ طلاق دینے کے وقت شوہر اس بات پر دھیان دے کہ میں اب طلاق دے رہا ہوں تو میری عورت پاک ہے یا ناپاک۔ اگر ناپاک ہو تو طلاق نہ دے، رک جائے۔ اس میں اللہ کی عجیب مصلحت ہے کہ رک جاتا ہے انسان، 24 گھنٹے میں اس کا ذہن بدل جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ میں کیوں طلاق دوں، ذہن بدل جاتا ہے۔ تو پاک ہے یا ناپاک اس پہ غور کر کے پاکی کی حالت، اور اس حالت کو کہتے ہیں شریعت میں حالت طہر۔ حالت طہر میں طلاق دے، اور پھر جس طہر میں طلاق دے گا اس طہر میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کیا، یعنی حیض آنے کے پہلے ہم بستری کیا ہو تو کیا، ہے طلاق کا ارادہ کر لے تو انتظار کرے کہ کب میری بیوی حائضہ ہوگی۔ جب حائضہ ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی، تو ناپاکی کے دنوں میں طلاق دیے بغیر یوں ہی انتظار کرے، جو ہی عورت پاک ہو جائے، پاک ہونے کے بعد اس سے ہم بستری کیے بغیر اس کو طلاق دے، اور وہ بھی ایک بار طلاق دے۔ اسے کہتے ہیں طلاق احسن، طلاق دینے کا بہترین طریقہ۔ اللہ نے ہر مرد کو 3 طلاقوں کا اختیار دیا ہے، اب وہ 3 طلاق کو بچائے رکھے۔ جیسے ہمارے پاس 3000 روپے ہیں، اگر 1000 خرچ کر دیں گے تو 2000 باقی رہیں گے، بیک وقت 3000 بھی خرچ کر دیں گے تو خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ تو بیک وقت 3 طلاق دے دے گا تو پھر اگر عورت کو لوٹانا چاہے تو نہیں لوٹا سکتا، ری میرج کرنا چاہے یا ری یونائٹ ہونا چاہے، دوبارہ نکاح کرنا چاہے یا دوبارہ ملنا چاہے تو نہیں مل سکتا۔ تو اچھی طرح سننے، طلاق کا مسنون طریقہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ طلاق کا جب ارادہ ہو جائے تو انتظار کرے کہ عورت حائضہ ہو، حائضہ ہونے کے بعد جو طہر طاری ہوگا اس طہر میں ہم بستری کیے بغیر صرف یہ ایک بار طلاق دے۔ تو جب طلاق واقع ہو جائے گی تو پہلا طہر گزر جائے گا، گزرتے ہی جو حیض آئے گا وہ حیض نمبر 1، پھر دوسرا طہر گزرے گا، پھر دوسرے بار حیض آئے گا، حیض نمبر 2۔ حیض کا مطلب وہی ایام عورتوں کا جو مینسٹرول پیریڈ ہے، پھر طہر آئے گا، پھر حیض آئے گا، تو حیض نمبر 3 جو ہے ختم ہو کہ عورت پھر جب پاک ہو جائے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ 3 مکمل حیض، تو 3 مکمل حیض ہونے کے لیے طہر کی حالت میں طلاق دے اور 3 حیض مکمل ہو جائے، تب جا کے عورت کیا ہو جاتی ہے؟
عدت ختم کر دیتی۔ اب ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بار طلاق دے دیا طہر کی حالت میں، مسنون طریقے سے، بہترین طریقے سے دیا، پہلا حیض ہوا، پھر عورت طہر میں آئی تو مرد نے چاہا کہ میں جو طلاق دیا ہوں یہ غلطی سے دے دیا ہوں، دوبارہ میں اس عورت کو اپنا لوں، تو عورت کے پاس جا کر یہ کہے کہ میں نے تجھے اپنا لیا، یا عورت کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ تو پھر سے میری بیوی ہے، یا عورت کو بوسہ دے دے یا اس سے ہم بستری بھی کر لے، تو عورت جوں کی توں اس کی دلہن بن جاتی رہتی۔ یہ عدت گزرنے کے اندر یعنی طہر میں طلاق دیا تھا، حیض نمبر 1، پھر طہر، پھر حیض نمبر 2، پھر تیسرا جو طہر آئے گا اس طہر کے اندر کر لے، پھر اس کے بعد جب حیض آ جائے اور وہ حیض ختم ہو جائے، جب ختم ہوتے ہی تیسرا حیض، عدت ختم ہو جائے گی، اب اس مرد کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اس طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی، یعنی اس طلاق میں مرد کو یہ اختیار رہتا ہے کہ دوبارہ وہ عورت کو اپنے نکاح میں رکھ لے۔ جب عدت گزر جائے گی، جب عدت ختم ہو جائے گی، ایکسپائر ہو جائے گی، تو یہ طلاق جو طلاق رجعی تھی اب کیا بن جائے گی؟ طلاق بائن بن جائے گی۔ ان لفظوں پہ غور کیجئے، یہ مسائل ہیں، احکام ہیں جو مدرسوں میں مولویوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ اب یہ تفسیر کی محفل ہے، صرف آیت پڑھ کے ترجمہ کر دوں تو پھر تفسیر کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ خود ٹرانسلیٹڈ قرآن پڑھ کر ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ سمجھ سکتے۔ جب تفسیر رکھی گئی ہے تو تفسیر میں تفصیل کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو طلاق رجعی عدت گزرنے کے بعد کیا بن جاتی ہے؟ طلاق بائن بن جاتی ہے۔ اب جب طلاق بائن ہو جائے تو مرد کو جو لوٹانے کا حق تھا، برنگنگ بیک، دوبارہ لوٹانے کا جو حق تھا، وہ حق ختم ہو گیا۔ اب اگر اسی عورت کو اپنانا چاہے تو عورت کی مرضی بھی ضروری ہے، مرد کی مرضی بھی ضرورت ہے، دونوں رضامند ہوں، نئے طور سے نکاح پڑھایا جائے، نیا مہر مقرر کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں تجدید نکاح۔ کیا کہتے ہیں؟ تجدید نکاح۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں کہتا ہوں رینیول آف دا میرج، رینیول سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اردو میں تجدید یعنی نئے طور سے نکاح کرنا۔ تو یہ طلاق اگر دیا ہے تو اتنی گنجائش ہے، یہ فیسیلٹی ہے۔ 2 طلاق دے دیا، پہلے طہر میں ایک طلاق دیا، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دیا، تو بھی یہ گنجائش یعنی یہ پروویژن باقی ہے کہ عدت کے اندر لوٹا سکتا ہے، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ اگر 3 بار طلاق دے دیا، تیسری طلاق دے دیا، تو اس طلاق کا نام ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ یعنی بڑی مضبوط طلاق۔ اب تیسری بار طلاق دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے۔ اب اللہ نے ایک شرط لگا دی، وہ شرط یہ ہے کہ جب تو تیسری طلاق دے دیا تب تیری بیوی تیرے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ دوسرے کے نکاح میں نہ آئے۔ دوسرے کے نکاح میں آ کر دوسرا اپنی مرضی سے طلاق دے تب پہلے کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ اب مسلمانوں کی پریشانی دیکھیے کہ مسلمان اتنا ناواقف ہے کہ 3 طلاق میں دے دوں تو یہ مصیبت آئے گی نہیں معلوم۔ جب ہم علماء سمجھاتے ہیں، کبھی کوئی بھٹک کر ہمارے پاس آ جاتا ہے، ورنہ طلاق کا ارادہ ہو تو عالم کے پاس کوئی نہیں آتا، نکاح کا ارادہ ہو تو آتا ہے۔
کیا نکاح کے اندر رجسٹر ہونا، دفتر ہونا ہے، دفتر لے کر آ جاتے، کیا کیا چیزیں ہونا، کیا پیپرہ ہونا، کتنے گواہ بننا، سب پوچھتا۔ طلاق دے رہے اگر ہے تو نہیں پوچھتا، فٹافٹ دے دیتا۔ تو کبھی کبھی کوئی بھٹک کر آتا ہے، تب ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ دینا ہے تو صرف ایک طلاق دے دیا تو تجھے ریکنسیڈر کرنے کا، یعنی دوبارہ سوچنے کا تجھے موقع ملتا ہے، دوبارہ سوچ کے تو عورت کو اپنا سکتا ہے، صرف ایک بار طلاق دے، یہ ہم سمجھاتے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کیا مولوی صاحب نوی بات بولتے ہیں نا، ایک طلاق دیا تو ہوتی کیا، دیے تو 3 ہی دینا، 3 گولیں ایک ساتھ مارنا بولتا۔ اچھا ایڈوکیٹ کے پاس جاتے، ایڈوکیٹ، لائر اور ایڈوکیٹ، یہ جو ہے اس کو لا تو معلوم ہے مگر شریعت کے اندر کچا رہتا ہے، شریعت کے علم میں کچا رہتا ہے۔ تو یہ اپنے کلائنٹ کو کیا سکھاتا، لکھ کر دیتا باقاعدہ اسٹیٹمنٹ، میں 3 بار طلاق پروناؤنس کر دیا، I have pronounced طلاق upon you 3 times بول کے لکھ کر ہی دیتا، وہ لکھ کر سائن بھی کر دیتا۔ پھر آتا کیا بات تو لکھا ہے دستخط کرا کیا، مجھے کیا معلوم، نے لکھ کر دیا، میں سائن کر دیا۔ یعنی وہ جو اسٹیٹمنٹ لکھتا ہے ایڈوکیٹ، وہ یہ پڑھتا بھی نہیں، پڑھے بغیر ہی سائن کر دیتا ہے۔ مگر جب اس کی دستخط ہو گئی اور وہاں پہ بیان ہے، بیان یعنی اسٹیٹمنٹ اس کا ہے، تو اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا کہ اب 3 طلاق ہو گئے، نہیں میں پھر دوبارہ کیسے کرے گا۔ تو یہ جہالت، ہماری مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے اتنی پریشانی ہوئی کہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ اب حکومت کی طرف سے پابندی لگ گئی کہ ٹرپل طلاق نہیں دینا۔ یہ پابندی حکومت اب لگائی ہے، شریعت تو پہلے ہی لگا چکی تھی، مگر شریعت کو جانتا کون، شریعت کو جانتا کوئی نہیں۔ طلاق معمولی چیز نہیں۔ میں نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ طلاق دینے سے پہلے پرہیز کرو، اگر ویسے بھی خیال آ جائے تو کسی عالم دین سے ضرور مشورہ کر لو، کنسلٹ کرو اور پوچھو کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک المیہ ہے، ایک دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے ائمہ حضرات مسجدوں میں جو امامت کرتے ہیں، یہ حضرات بس نماز پڑھائے چلے گئے اور جمعہ کے موقع پر 2 قصے بولے تو بیان ختم ہو جاتا۔ مسائل کے اندر یہ بھی کچے ہوتے، یہ بھی مسائل میں کچے ہوتے ہیں، لہٰذا صحیح رہبری نہیں کرتے۔ تو بہرحال میں شکایت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ آج ہماری امت جس بھور میں پھنسی ہوئی ہے اسے میں دل کے درد کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، مسائل پڑھیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ہم جان لیتے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ ہم جان لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، نکاح کرنے کے بعد کیا کیا بات واجب ہو جاتی ہے، اور نکاح کے بعد کیا کیا محرمات ہو جاتے ہیں۔ بیک وقت 2 بہنوں کو بیوی نہیں بنا سکتا، یہ مسئلہ بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ میری سالی سے اتنا نکاح کرا، میری بہن نہیں نا، میری بیوی کی بہن اتنا، مگر قرآن کہتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا کہ تم بیک وقت 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھو، یہ اللہ نے حرام کیا ہے، مگر بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ کیسے؟ پہلے بیوی ہے، بیوی کی بہن سے بے تکلف رہتے ہیں، آخر وہ بیوی کی بہن ان کے گلے پڑ جاتی، کریے تو میں بھائی جان سے نکاح کروں گی بولتی، نہیں تو جان دے ڈالوں گی بولتی۔ اب کیا ہے؟
اب یہ بھائی جان بھی فدا ہو جاتے، نکاح کر لیتے۔ اب بڑی وہ سگی بہن ہے، دونوں رہتے کہ اس کی جگہ رہتی نہیں اس کی جگہ رہتی، بھائی تمہارے نکاح میں ہے نا، کون سی جگہ؟ بڑی بہن امریکہ میں، دوسری بہن جاپان میں رہے، دونوں تمہاری بیویاں ہیں تو ناجائز ہے نا، یہ مسئلہ نہیں معلوم۔ تو بہرحال تو طلاق کے معاملے کے اندر طلاق رجعی اور عدت گزرنے کے بعد یہ طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اور اس میں بھی اور بہت سے مسائل ہیں، طلاق صریح ہے، طلاق کنایہ ہے۔ اگر میں سارے مسائل بیان کروں تو شاید آپ اکتا جائیں گے، لہذا جو ضروری مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر آگے گزرتا ہوں۔ اب پروردگار نے کہا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی وہ عورتیں جن پر طلاق واقع ہو گئیں، یعنی طلاق شدہ عورتیں، وہ 3 ماہواریوں تک انتظار کریں گی، یعنی عدت میں رہیں گی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی حاملہ عورت کو طلاق دے دیا، حاملہ عورت کو طلاق دے دیا تو حاملہ عورت کو حیض ہی نہیں آئے گا، اب وہ کیسے عدت گزارے گی؟ اس کی عدت یہ ہے کہ اس کی زچگی ہو جائے، ڈیلیوری ہو جائے، یعنی حاملہ عورت ہے، پیٹ سے عورت ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم۔ اگر بچہ پیدا نہیں ہوا، ابارشن ہو گیا، حمل وضع ہو گیا، تب بھی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ عدت کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی اگر عورت حاملہ ہوئی، دوسرے یا تیسرے دن ہی طلاق دے دیا، اگر دے دیا تو 9 مہینے تک اس کی عدت رہے گی، 9 مہینے تک، یعنی وضع حمل تک۔ اگر 8ویں مہینے یا 9ویں مہینے میں طلاق دے دیا، طلاق دے کر دوسرے دن زچگی ہو گئی، 9 تاریخ کو طلاق دیا، 10 تاریخ کو بیٹا پیدا ہو گیا اس، تو دوسرے دن ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حاملہ عورت کی عدت ہے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل، یا تو اولاد ہو جائے یا حمل ساقط ہو جائے، 2 میں سے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہاں پر جو بات چل رہی ہے یہ ان عورتوں کی بات چل رہی ہے جنہیں حیض جاری ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں، ان کو پرمیشن نہیں ہے۔ کس بات کی پرمیشن نہیں ہے؟ کس بات کی اجازت نہیں ہے؟ أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائیں، مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اللہ نے جو ان کے رحموں میں، ان کے پیٹ میں جو پیدا کیا ہے، یعنی عورت ہی جانتی ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہے یا نہیں۔ تو 3 حیض مکمل ہو جائیں، یہ علم کسے رہے گا؟ اسی عورت کو رہے گا۔ تو عورت صحیح بتائے۔ کوئی عورت ایسا بھی کر سکتی ہے کہ میری شادی جلدی ہو جائے، 2 حیض ہی ہوئے، نہیں 3 حیض ہو گئے بول دیتی، 2 میں ہی بول دیتی کہ ہو گئے 3، یا 3 حیض ہو جاتے، ہونے کے باوجود یہ بولتی کہ نہیں ابھی 2 ہی ہوئے، کیونکہ اگر 2 حیض ہوئے بولے تو میری عدت پوری نہیں ہوئی، شوہر دوبارہ مجھے اپنا سکتا ہے، دوبارہ نکاح کیے بغیر ہی میں اس کے ساتھ رہ جاؤں گی، یہ ارادے سے بھی بول سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سلسلے میں عورت کو امانت دار رہنا چاہیے، کہ جب طلاق اس پر واقع ہوئی، جو ہی شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اس وقت سے وہ خود گنے کہ پہلا ماہواری ختم ہوا، دوسری ماہواری ختم ہوئی، تیسری ماہواری ختم ہوئی، پھر اس کے بعد وہ بتا دے کہ میں 3 ماہواریوں سے، 3 حیضوں سے فارغ ہو چکی، اب میری عدت ختم ہو گئی۔ ما خلق اللہ فی ارحامہن، عورتوں کے پیٹ میں جو اللہ نے پیدا کیا، یعنی حیض کا خون، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے
کہ پروردگار عالم نے یہ چیز عورت کے لیے رکھی ہے، مرد کے لیے نہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ عورتیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، تو اس معاملے میں امانت داری سے کام لیں۔ دیکھیے معمولی چیز نہیں، طلاق کا مسئلہ، طلاق کے بعد عدت کا مسئلہ، اور عدت تین حیض ختم ہوئے یا نہیں یہ عورت ہی جانتی ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے عورت، اے مسلمان عورت، تیری عدت پوری ہوئی یا نہیں یہ تو ہی بہتر جانتی ہے، لہذا اس میں کچھ چھپا کر یا جھوٹ کو ملا کر یا غلط بیانی پیش کر کے کبھی غلط حرکت نہیں کرنا۔ اگر تو اللہ کو مانتی ہے، قیامت کو مانتی ہے، تو امانت داری سے کام لے۔ تو اللہ اور قیامت پر اگر تمہارا ایمان ہے تو اے عورتوں اپنی عدت کو صحیح طریقے سے بتا دو۔ تو اس میں اس کی جو اہمیت ہے ان لفظوں سے واضح ہوتی ہے۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر یہ عورتیں اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی ایمان کا تعلق ہے اس مسئلے سے۔ اگر مومن ہے عورت تو اپنی عدت کو دھیان رکھے اور بتائے، کیونکہ دوسرا تو دھیان نہیں رکھ سکتا، نہ باپ رکھ سکتا ہے، نہ بھائی رکھ سکتا ہے، ماں اگرچہ کہ عورت ہے وہ، اللہ نے اسے بھی ذمہ داری نہیں دی ہے، خاص مطلقہ عورت کو اللہ نے ذمہ داری دے دی، کیونکہ یہ تیرا پرسنل میٹر ہے، اور پھر اس کا تعلق تیرے جسم سے ہے، یہ تیرے اندر کی چیز ہے، لہٰذا تو ہی اس کا خیال رکھ۔ اگر تو اللہ کو مانتی ہے، قیامت کو مانتی ہے۔ اب بات ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسئلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کس طرح واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، ان عورتوں کے شوہر، بعولتن بعلن کی جمع ہے، یعنی شوہر لوگ، جو شوہر ہیں عورتوں کے، احق انہیں زیادہ حق ہے بردہن، عورتوں کو لوٹا لینے کا، فی ذالک، عدت کے اندر، عدت کے اندر مرد کو دوبارہ عورت کو لوٹا لینے کا حق ہے، یعنی دوبارہ اپنی بیوی بنا لینے کا حق ہے۔ اسی لیے اس طلاق کا نام کیا ہے؟ طلاق رجعی۔ طلاق رجعی، رجعی کا مطلب دوبارہ اسے لوٹا سکتے ہیں۔ رجعن کا معنی ہے لوٹا لینا، عربی میں رجعن کہتے ہیں لوٹانے کو۔ طلاق رجعی کے معنی لوٹا لینے کا کہ قابل طلاق۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر شوہر اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جو شوہر لوگ ہیں، ہسبینڈس، یہ اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی عورت کو سدھارنے کے لیے کوئی طلاق دے، کہیں کہیں طلاق عورت کو جدا کرنے کے لیے نہیں دیتا، عورت کو سدھارنے کے لیے دیتا ہے، نصیحت پہ نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، مانتی ہی نہیں، آخر مجبور ہو کے شریعت کی پابندی کے ساتھ طہر کی حالت میں یہ ایک طلاق دے دی۔ جو ہی طلاق ہوئی عورت کی حالت خراب ہوئی، اوسان خطا ہو گئے، پریشان ہو گئی، کیا اتنا بڑا کام کر دیا نا، ایسا میں سوچ ہی نہیں نا، روتی، پریشان ہوتی، چھوڑ دیتا 10 دن 15 دن 1 مہینہ، پھر ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، عورت کے قریب جا کے بولتا، میں نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے اتنا چاہتی ہے۔ یہ سب ایک ازدواجی زندگی کو قائم رکھنے کا طریقہ۔ تو شوہر کہتا ہے کہ میں تجھے ایک طلاق دیا، مگر تو اتنا مجھے چاہتی ہے، طلاق کے بعد اتنا رو رہی ہے، اس واسطے میں بھی تجھے جدا کرنا نہیں چاہتا، جا تو پہلے کی طرح میری ہی دلہن، یہ کہہ کے عورت کے قریب گیا، عورت کو اپنے قریب کر لیا یا گلے لگا لیا یا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ دوبارہ تو میری عورت ہے، راجعتکی، عربی میں راجعتکی، میں نے لوٹا لیا تجھے، پھر سے میرے نکاح میں، تو میرے نکاح میں ہے، تو نکاح پڑھانے کی ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں۔
ایجاب و قبول کی بھی ضرورت نہیں، نئے مہر کی بھی ضرورت نہیں، اور نئے گواہوں کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ طلاق رجعی، یہ مسئلہ بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ آپ پوچھیں گے نہیں معلوم، بلکہ آپ کو کیسا معلوم ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ جو طلاق کے خلا کے آتے ہیں تو اس وقت پر جب ہم سمجھاتے تو اس طرح تعجب سے لوگ سنتے گویا زندگی میں پہلی بار یہ باتیں انہیں سنی، پہلی بار سننے کو موقع ملا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ طلاق رجعی دینے کے بعد عدت کے اندر عورت کو لوٹانے کا حق مرد کو حاصل ہے، عورت کو حاصل نہیں۔ عورت کو حاصل یعنی عورت، مرد ایک طلاق دے دیا تو عورت خود جا کر میں تجھے لوٹا لی تو دوبارہ میرے نکاح میں آ جائے بول نہیں سکتی۔ یہ حق کس کو ہے؟ مرد کو ہے۔ وہ بعولتہن، ان کے شوہروں کو یہ حق ہے۔ احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاح، کیونکہ طلاق عورت نہیں دی تھی، طلاق مرد دیا تھا۔ اب جب طلاق دے دیا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ عورت پریشان ہے، رو رہی ہے، اس پہ رحم آ رہا ہے، پھر سمجھ گیا تو پھر کہا کہ میں دوبارہ لوٹایا، اب آئندہ ہم دونوں میں کوئی رنجش نہ ہو، نہ تو ایسی حرکت کر کے میں ناراض ہو جاؤں اور نہ میں کبھی تجھے دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ کروں گا۔ تو اس کے بعد محبت اور پختہ ہو جاتی ہے، محبت اور پختہ ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان الفت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا بہترین طریقہ سے سکھا رہا، مگر ہم ہیں کہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا اور ہر اپلیکیشن میں ریلیجن اسلام لکھ دیتے۔ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ تیرا ریلیجن اسلام ہے، اسلام کے بارے میں تیری معلومات کیا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ اتنے پیچھے ہیں اسلامی معلومات میں کہ غیر مسلم چند ایسی معلومات پیش کرتا ہے جس سے ہم لوگ واقف نہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ ہمارے پاس آیا، عبرت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرد مسلمان، وہ ہندو لڑکی سے محبت کر کے اسے مسلمان بنوا کر، کنورٹ کروا کر اپنی بیوی بنا لیا۔ یہاں تک تو اچھا کام کیا، ہو گئی۔ اب نکاح ہو کر 15-20 دن کے بعد دونوں میں جھگڑے آ گئے، دونوں میں جھگڑے آئے۔ آنے کے بعد وہ لڑکی جو پہلے ہندو تھی مسلمان بنی، اس کی ماں آئی، اس کی ماں وہ بھی ہندو ہے، وہ آ کے کہتی ہے کہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ جب سے شادی ہوئی 2 مہینے گزر گئے، ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ ہندو لڑکی کی ماں بول رہی، ایک دن بھی فجر کی نماز کو نہیں گیا اور دوسری نمازوں کو بھی نہیں جاتا، کیسا مسلمان۔ پھر یہ کہتی کہ 5 کلمے میں ہندو عورت ہوں، میں پڑھوں گی، یہ پڑھتا کیا پوچھوں گی، کیسا پڑھیں گے؟ میں نے کہا پڑھ سکتی کیا؟ تو وہ فر 5 کلمے پڑھ دی۔ کیسا پڑھی؟ بولی کہ میرے بچپن میں ہمارا گھر مسجد کے قریب تھا، میں امام صاحب کے گھر کو جاتی تھی، امام صاحب کی بیوی لڑکیوں کو پڑھاتے تھے، میں بھی اس پہ بیٹھتی تھی، حالانکہ میں ہندو بچی تھی، میں بیٹھ جاتی تھی۔ وہ امام صاحب کی بیوی جو مسلمان لڑکیوں کو پڑھاتے، میں بھی سن کر یاد کر لی، مجھے 5 کلمے یاد ہیں، چند سورے بھی یاد ہیں، بس ایک محبت دوستی کی وجہ سے میں امام صاحب کے گھر کو جاتی تھی، دعا پڑھنے کے لیے جاتے تھے ہم لوگ۔ پھر ان کی بیوی جو بچوں کو پڑھاتی تھی وہ سن کر مجھے یاد ہو گیا، یہ کیسا مسلمان ہے، 25 سال کا نوجوان، اسے 5 کلمے آتے کیا؟ پوچھو حضرت، پوچھو تمہارے آدمی کو بول رہے۔ اور وہ عورت اردو میں بھی بات کر رہی ہے۔ کیسے اردو آ گئی؟ وہ حضرت کے گھر کو جاتی تھی، میں ان کے گھر میں سب اردو بات کرتے، میں بھی بات کرتی ہوں۔ تو کیسے افسوس کی بات کہ ایک ہندو عورت 5 کلمے پڑھ رہی ہے، مگر ایک مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے اسے
پہلا کلمہ بولے تو بولتا، دوم کلمہ شہادت بول تو نہیں آتا اس کو بولنا۔ تو اسلامی معلومات میں ہم پیچھے ہو گئے۔ تو اسلام تو بہترین طریقہ ہمیں بتا رہا ہے، مگر اس طریقے کو نہ جان کر ہم غلطیاں کر کے خود تو بدنام ہوتے ہیں، مگر ہمارے مذہب کو بھی ہم بدنام کر دیتے ہیں۔ تو چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شوہروں کو حق ہے بیویوں کو لوٹا لینے کا، اگر وہ طلاق رجعی دیے ہوں اور عدت نہ گزری۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا بھی حق ہے جس طرح عورتوں پر حق ہے، یعنی بیوی پر شوہر کا حق ہے۔ صحیح بات، شوہر پر بھی بیوی کا حق ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شوہر ہی حق جتائے گا، میرا کیا حق معلوم کیا تجھے، میرا کیا حق ہے معلوم کیا، وہی جتاتا۔ بیوی کا بھی حق ہے نا، میرا حق ہے، میں بولا تو مجھے پانی لا کر دینا، میں آیا تو دستر بچھا کر کھانا رکھنا، ٹھیک ہے۔ کھانا پکانے کے لیے خرچ دینا نا، تیرے بابا کے گھر سے لا، تیرے پاس ہے اٹھا کر خرچ کر، تو پھر تو کیا حق ادا کیا؟ نان و نفقہ تجھ پہ واجب ہے، بیوی کے کھانے پینے کپڑے اور رہنے کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسے شریعت کی زبان میں نان و نفقہ کہتے ہیں۔ نفقہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نفقہ۔ اردو والے بولے نان کو بہت اہمیت دینے والے ہم لوگ، نان کو کھانے کی چیز کو بڑی اہمیت دیتے اردو بولنے والے، اس لیے نفقہ کے بجائے نان و نفقہ۔ اصل عربی میں نان و نفقہ نہیں، عربی زبان میں نفقہ نفقہ کے معنی خرچ، ایکسپنسس۔ نفقہ کا معنی کیا ہے؟ ایکسپنس، خرچ کرنا۔ تو ہم بعض عربی لفظوں میں اپنی طرف سے لفظ کو جوڑتے، جیسے صراط ہے، صراط کا معنی راستہ، صراط کا معنی راستہ ہے، جہنم کے اوپر ایک راستہ ہے اس کا نام صراط۔ ہم لوگ اس میں پل کو بڑھا کر پل صراط بنا دیں۔ کیا بنا دیں؟ پل۔ پل کا لفظ عربی میں نہیں ہے، کیونکہ پا جو حرف ہے پے، یہ عربی میں ہی نہیں ہے۔ عربی میں الف با تا تھا، یہ پا جو ہے پے، یہ اردو کی خاصیت ہے۔ ہم پل صراط۔ اب بعض اماموں کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہ بھی عجیب، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الپل صراط بولتے ہیں ہم لوگ۔ بھائی عذاب الپل صراط کیسا گیا؟ عربی میں ہے ہی نہیں۔ جب تم عربی میں دعا مانگ رہے ہیں تو عربی کے لفظ کو چھوڑ کر اردو کے لفظ کو تم نے گھسا دیا، اور تمہیں اتنی بھی پرکھ نہیں ہے کہ یہ لفظ عربی ہے یا اردو ہے۔ بہرحال بات میں بات آئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ نان و نفقہ، ایک ایسا عالم جو اردو نہیں جانتا، سعودی کا ہی عالم لے لیجئے یا آگے بڑھ کر کیرلا کا عالم لے لیجئے، اس کے سامنے آپ نان و نفقہ بول گے تو نہیں سمجھے گا، نفقہ سمجھ جائے گا، کیونکہ عربی میں نفقہ ہی ہے۔ اب ہم ہر چیز کو اتنی اہمیت دیتے کہ اس میں ہر چیز کا مطلب ہر چیز میں کھانے کو اہمیت دیتے، تو نان و نفقہ، تو کھانا بہت ضروری ہے۔ بیوی کو کہ کھانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے، مگر حق جتا رہا ہے کہ میرا واقعی تیرا حق ہے بیوی پر، لیکن بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، یہی قرآن سمجھا رہا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مثل کے لفظ پہ غور کیجئے، مثل کے معنی برابر، ایکول۔ The women have the equal rights as the men have۔ جیسے مردوں کو حق ہے بیویوں پر، اسی طرح بیویوں کو بھی مردوں پر حق ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یہ معروف کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے دستور۔ دستور کا معنی کیا ہے؟ جس طرح رواج ہے، جس طرح رواج، یعنی کھانے کا مطلب عام طور پر جس طرح گھروں میں کھانا پکتا ہے ویسا کھانا دینا۔ نہیں مجھے 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا ہی ہونا، روزانہ مجھے گوشت ہی ہونا، اتنا بھاری چاول کلو 300 روپے کا وہ چاول ہونا، اس طرح بھی عورت مطالبہ نہیں کر سکتی، ڈیمانڈ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے بالمعروف کا لفظ ہے۔ بالمعروف کا معنی جیسا کہ رواج ہے، جیسا کہ رواج ہے، ایز دا
پریویلنگ کسٹم جس طرح آج کل چلتا ہے، تو ہر بستی کے اعتبار سے عرف، مدراس میں مدراس کے اعتبار کی غذا، اور دوسری بستی آپ چلے جائیں گے وہاں کی جو غذا ہے اس کے مطابق عورت کو غذا دینا مرد کی ذمہ داری ہے، غذا بھی دینا، کپڑے بھی دینا، اور رہنے کے لیے جگہ کا بھی انتظام کرنا، روٹی، کپڑا اور مکان، تین کا انتظام کرنا۔ پھر ایک بات اللہ فرما رہے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مگر شوہروں کو بیویوں پر درجہ حاصل ہے، برابر حق ہے۔ بولے تو لات دیا تو میں بھی لات ماروں گی، ایسا نہیں، درجہ ہے کہ اگر مرد غصے میں بولے زیادہ بات مت کر، خاموش رہو، تو عورت خاموش آنا، مجھے برابر ہے، تم بھی خاموش ہو، تم کیسا بات کرتے بول کے مرد کی برابری نہیں کرنا، حالانکہ حق ہے، اس کے باوجود مرد کی تعظیم عورت پہ لازم ہے، شوہر کی تعظیم عورت پہ لازم ہے۔ جیسا کہتے ہیں باپ بیٹا، باپ کا حق ہے بیٹے پر، تو بیٹے کا حق بھی ہے باپ پر۔ باپ کا کیا حق ہے بیٹے پر کہ بیٹا باپ کی بات مانے، باپ کی عزت کرے۔ باپ کا بھی حق ہے کہ بیٹے کی پرورش کرے، اسے اچھی تعلیم دے، مگر بیٹے کا حق ادا نہیں کرتا باپ، تو پھر باپ جو ہے حق تلفی کرنے والا ہو جائے گا۔ مگر اسی وقت بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے برابر ہوں۔ مثلا باپ نے بیٹے سے کہا کہ دیکھ بیٹا یہ غلط کام ہے، تو نہیں کرنا، سگریٹ تو نہیں پینا۔ باپ کے اندر بھی سگریٹ پینے کی عادت ہے، تو پلٹ کر بیٹا بھائی تمہیں پیتے نا سگریٹ، مجھے کیوں نہیں بولتے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ حالانکہ باپ غلطی کرتا ہے، تو بیٹے کو جس طریقے سے بات کرنا اسی طریقے سے کرنا۔ باپ بولا بیٹے کو احمق، تو بیٹا بولتا احمق رہا تو کیا تم احمق کے باوا ہو گیا نا بول۔ تو اس طرح حق جتا کر بے ادبی کرنا اس کی اجازت، یہی حال میاں بیوی میں ہے۔ آج کل جو معاملے ہوتے ہیں اس میں عورت یہی بولتی، آج کل کی نوجوان لڑکیاں، انہوں ایک ہی مجھے چلا کر بات کرتے نا، میں چلا کر بات نہیں کرنا کہ وہ ایک ہی غصہ کرتے نا، میں نہیں کرنا کہ غصہ ہے نا، برابر ہو جائیں گے بولتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کو درجہ حاصل ہے، مقام حاصل ہے۔ اور لڑکیوں کے ماں باپ بھی آج کل عجیب رویہ اختیار کرتے، اگر لڑکی کچھ کہتی ہے شکایت تو اسے صبر کی تلقین کرنا، صبر کر لے ماں، چند دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کر لے، اس طرح کر لے، اس کی مرضی کیا ہے وہ جان کر اس حساب سے تو اس کے ساتھ معاملہ کر لے، بیہیو کر لے، ایسے سے بجائے انہیں نکالتا کہ چیخ ڈرنا کو، تو انہیں گھر میں کمرے میں چیخ مارا تو باہر آ جا، تو وہ دالان میں آ کر مار، دالان میں چیخ مارا تو روڈ پہ آ جا ماں، روڈ پہ تو 4 آدمی جم جائیں گے، تب بھی تو پوٹے کو معلوم ہوا کیا بولوں۔ اس طرح کون سکھا کر دیتے سو؟ ماں باپ۔ ارے بھائی تمہیں ماں سے پھر کیا کرنا حضرت، انہیں ویسا کرا تو انہیں رجا نہ کیوں؟ ہمارے ساتھ بھی علماء کے ساتھ بھی جو ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بحث کرتے، تو اس سے آگ بجھتی نہیں، آگ اور بڑھ جاتی۔ آگ کو بجھانا ماں باپ ہی کے قبضے میں، آگ کو زیادہ کرنا یہ بھی ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بتائے ہیں ان حکموں کے اندر بڑی حکمت ہے، اور ان حکموں پر عمل کرو گے تم تو تمہیں دنیا و آخرت میں عزت ملے گی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم اوصل ثواب هذه القراءة الى روح النبی المصطفى ان اللہ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله